السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم نے کتاب جزاء الاعمال کا سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہماری بحث چل رہی تھی گناہ اور آخرت کی سزا کا مضبوط تعلق، کہ اس دنیا میں ہم لوگ جو بھی گناہ کرتے ہیں اس کا آخرت سے ایک مضبوط کنیکشن ہے اور مضبوط تعلق ہے، کہ اس کی کاپی بن جاتی ہے جو برزخ میں جس کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، اور پھر حقیقت کا سامنا روز قیامت ہوگا۔ اسی کو مثال کے ذریعے سے آج کے درس میں کچھ بتایا جائے گا، اور ہر جو گناہ ہوتا ہے اس کی صورت مثالی کو ترتیب وار بیان کیا جائے گا۔ تو بتایا کہ بعض اعمال کے آثار برزخیہ اور صورت مثالی، یعنی برزخ میں جو اس کی علامتیں ہیں اسے بیان کیا جائے گا، اور اس کی مثالی صورت کیا ہوگی اسے بتایا جائے گا۔ جیسے ایک گناہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرنا، جھوٹ بولنا، تو اس کی سزا کی صورت کیا ہوگی، زنا اور سود کھانے والوں کی سزا کی صورت کیا ہوگی، اسی طریقے سے جنت عدن اور اس کی خصوصیت۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں سب کی ایک صورت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے سے بعض گناہوں کی صورتیں اور شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ تیسری بات ہماری چل رہی ہے گناہ اور سزا کا آخرت میں قطعی تعلق، اسی کو بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جس میں بعض اعمال کے علامات برزخی بیان کیے گئے ہیں، جن سے ان کی صورت مثالی سمجھ میں آئے گی کہ کیا ان کی شکل اور صورت ہوگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرماتے کہ تم نے شب کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جو شخص کوئی خواب عرض کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اسی طرح حسب معمول ایک روز صبح کے وقت ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ دو شخص میرے پاس آئے، مجھ کو اٹھا کر کہا چلو۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر آگے لڑھک جاتا ہے۔ وہ جا کر پتھر کو پھر اٹھا لاتا ہے، اور یہ ابھی لوٹنے نہیں پاتا کہ اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ وہ آ کر پھر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے ان دو شخصوں سے تعجباً کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک شخص پر گزر ہوا جو چت پیٹھ کے بل لیٹا ہے، اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا زنبور ایک اوزار جس کا منہ آگے سے گول ہوتا ہے لیے کھڑا ہے، اور اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ کے ایک جانب آ کر اس کا کلہ اور نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری طرف آ کر اسی طرح کرتا ہے، اور اس جانب سے فارغ نہیں ہونے پاتا کہ وہ جانب اچھی ہو جاتی ہے، پھر اس طرف جا کر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک تنور پر پہنچے، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا تھا۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد و عورت ننگے ہیں، اور ان کے نیچے سے ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے اس کی قوت سے یہ بھی اوپر اٹھے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ دونوں بولے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک نہر پر پہنچے جو کہ خون کی طرح لال تھی، اور اس کے اندر ایک شخص تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص ہے، اس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ وہ شخص تیرتا ہوا ادھر کو آتا ہے، یہ شخص اس کے منہ پر ایک پتھر کھینچ کر مارتا ہے، جس کے صدمے سے پھر وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ تیر کر نکلتا ہے، یہ شخص پھر اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک شخص پر گزر ہوا بڑی بد شکل ہے کہ کبھی ایسا کوئی نظر سے نہ گزرا ہوگا، اور اس کے سامنے آگ ہے، اس کو جلا رہا ہے اور اس کے گرد پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک گنجان باغ میں پہنچے جو بالکل گھنا تھا، جس میں ہر قسم کے موسم بہار کے شگوفے کہتے ہیں بن کھلے پھول کو،
تھے، اور اس باغ میں درمیان ایک شخص نہایت دراز قد، لمبا، جن کا سر اونچائی کے سبب دکھائی نہیں پڑتا، بیٹھے ہیں اور ان کے آس پاس بڑی کثرت سے بچے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ باغ کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے، چلو چلو ہم آگے چلے، ایک عظیم الشان درخت پر پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر ملا کہ اس کی عمارت میں ایک ایک اینٹ سونے، ایک ایک چاندی کی لگی ہے۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور اس کو کھلوایا، وہ کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر گئے، ہم کو چند آدمی ملے جن کا آدھا بدن ایک طرف کا تو نہایت خوبصورت اور آدھا بدن نہایت بدصورت۔ وہ دونوں شخص ان لوگوں سے بولے، جاؤ اس نہر میں گر پڑو، اور وہاں ایک چوڑی نہر جاری ہے، پانی سفید ہے جیسا دودھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جا کر اس میں گر گئے، پھر ہمارے پاس جو آئے تو بدصورتی بالکل جاتی رہی۔ پھر ان دونوں شخصوں نے مجھے کہا، یہ جنت عدن ہے، جنت عدن کہ جہاں مومن گناہگاروں کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور دیکھو تمہارا گھر وہ رہا۔ میری نظر جو اوپر بلند ہوئی تو ایک محل ہے جیسے سفید بادل۔ کہنے لگے، یہی تمہارا گھر ہے۔ میں نے دونوں سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے اندر چلا جاؤں۔ کہنے لگے، ابھی نہیں، بعد میں جاؤ گے۔ میں نے ان سے کہا، آج رات بھر بہت عجیب تماشے دیکھے، آخر یہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ بولے، ہم ابھی بتلاتے ہیں۔ یعنی جو کچھ یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ جو شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلتا دیکھا، وہ ایسا شخص ہے جو قرآن مجید حاصل کر کے اس کو چھوڑ کر فرض نماز سے غافل ہو کر سو رہتا تھا، تو اس کو زنبور سے تو اس کا سر پتھر سے کچل دیا جاتا تھا۔ کہ قرآن مجید جیسی عظیم چیز حاصل کرنے کے باوجود، تو اس سے صرف یہ نہ سمجھے کہ حافظ اور عالم دین ہی مراد ہیں، بلکہ عام مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کتاب اللہ دیا، لیکن کتاب اللہ سے غفلت برتتے ہوئے، اس پر عمل نہ کرتے ہوئے، یا اس کا علم نہ حاصل کر کے نماز، روزہ اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو نہ پڑھتے ہوئے، ان کو نہ پڑھنا، ان پر عمل نہ کرنا، وہ بھی ضمناً اس میں آ ہی جائیں گے۔ اور جس شخص کے کلے اور نتنے اور آنکھ گدی سے چیرتے دیکھا، یہ وہ شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا اور جھوٹی باتیں کیا کرتا جو دور دور پہنچ جاتی۔ تو اس کا عذاب یہ تھا کہ زنبور سے اس کے کلے کو اور آنکھ، نتنے وغیرہ کو چیر دیا جاتا، اور وہ ننگے مرد و عورت تنور میں نظر آئے، یہ زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں۔ اور جو شخص نہر میں تیرتا تھا اور اس کے سامنے پتھر بھرے جاتے تھے، یہ سود خور ہے۔ اور جو بد شکل آدمی آگ جلاتا ہوا اور اس کے گرد دوڑتا ہوا دیکھا، وہ مالک داروغہ یا نگراں دوزخ کا ہے، دوزخ کے جو داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے۔ اور جو دراز قد قامت شخص باغ میں دیکھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور جو بچے ان کے آس پاس دیکھے، وہ بچے ہیں جن کو فطرت میں موت آ گئی۔ کسی مسلمان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مشرکین کے بچے بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مشرکین کے بچے بھی۔ تو پہلے تو سزا بتائی گئی کہ ایسا ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ یہ کون لوگ تھے جن کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ تو آپ گناہ کو دیکھ لیں اور اس کی سزا میں دیکھ لیں کہ کس قدر مناسبت ہے۔ جو لوگ تھے جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ عمل نیک کیے تھے اور کچھ بد، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، تو وہ مکمل خوبصورت ہو گئے۔ اس حدیث سے ان اعمال کے آثار واضح ہوئے اور مناسبتیں گو خفی ہیں، مگر تھوڑا غور کرنے سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلا جھوٹ بولنے اور کلے چیرے جانے میں مناسبت ظاہر ہے، منہ سے جھوٹ بولا تو اس کے کلے چیر دیے گئے۔ زنا کرنے سے جو آتش شہوت تمام بدن میں پھیل جاتی ہے، اس میں اور آتش عقوبت یعنی جہنم کی آگ کے محیط ہو جانے، گھیر لینے میں مناسبت ظاہر ہے کہ انسان جب زنا کرتا ہے تو پورا بدن اس سے لطف اندوز ہوتا ہے شہوت کے آتش سے، اسی لیے پورے بدن کو کیا کر لیا گیا، جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اور زنا کے وقت انسان برہنہ ہوتا ہے، اور جہنم میں بھی برہنہ ہو جانا ہے، اس میں مناسبت ظاہر ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے سارے اعمال کو دیکھ لیا جاتا ہے، جیسے سود خور کو دکھایا گیا کہ وہ خون کی ندی میں ہے اور اسے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پتھر سے مار کر اسے پھر بیچ میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، سود خور جو ہوتا ہے یہ غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا، مصیبت زدہ کا، ایسے لوگوں کے خون کو وہ چوستا ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے اسے خون کی ندی میں کیا ہے دکھایا گیا۔ بہرحال
تو جو کچھ بھی اعمال انسان کرتا ہے تو اس کی صورت مثالی کیا ہو جاتی ہے، قائم ہوتی ہے، اور اسی کے مناسبت سے اسے قیامت کے دن سزا ملے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنے گناہ ہیں اس کی جو بھی سزا ہوگی اس کے آثار برزخی کو بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔